بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کی ہدایات۔ ان شرائط کے ساتھ قرآن کریم نے جنگ کے سلسلہ میں کچھ اصولی ہدایات بھی دی ہیں جن کا مختصر سا تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مثلا اس نے کہا ہے کہ جیسا کہ شروع میں بتفصیل بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم کی روح سے ہر مومن مجاہد ہے اور امت مسلمہ پوری کی پوری حزب اللہ کا لشکر۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے عسکری تربیت اسلامی زندگی کا اساسی جزو ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دور حاضرہ میں جنگ اس قدر فنی ہو چکی ہے کہ اس کے لیے فنون حرب کے ماہروں کی ضرورت لا ینفک ہے۔ اس مقصد کے لیے بے شک ایک ہمہ وقتی جماعت الگ ہونی چاہیے، لیکن ہر مومن کے لیے سپاہی ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا تصور اور ہدایت یہی ہے، ہر مومن اللہ کا سپاہی۔ فوج کی کمان کرنے والوں کے انتخاب کا معیار دولت یا خاندانی وجاہت نہیں ہونا چاہیے، اس کا معیار جوہر ذاتی ہونا چاہیے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 2/247، یعنی فنون حرب سے پوری پوری واقفیت اور جسمانی صحت و توانائی۔ واضح رہے کہ پاک باز زندگی تقوی ہر مومن کی بنیادی خصوصیت ہے، اس لیے ان افسروں کے انتخاب میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ 49/13۔ معیار خداوندی کے مطابق تم میں سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا 18/28۔ جس شخص کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ قوانین خداوندی کو فراموش کر دے اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے دوڑتا رہے اور اس دوڑ میں تمام حدود پھاندتا چلا جائے، اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا اگر کسی افسر کی سیرت و کردار ملوث ہو جائے، وہ پاک بین اور پاک باز نہ رہے، تو اسے کمان سے برطرف کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسے افسر کے رفقا کی نظروں میں اس کا وقار اور اس کے ماتحتوں کے دل میں اس کا احترام کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اور جس کا احترام نہ رہے اس کے احکام کی اطاعت میکانے کی طور پر تو ہو سکتی ہے، دل کی رضامندی سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے تو صاحب کمان کا مقام یہ بتایا ہے کہ اس کے حکم اور فیصلوں کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی کبیدگی اور گرانی محسوس نہ ہو۔ 4/65۔ اگر سپاہیوں کے لیے یہ حکم ہے، وہ اپنے صاحب کمان کے حکم کی تعمیل دل کی کامل رضامندی سے کریں، تو صاحب کمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے سپر بنا رہے اور ان کی اس طرح حفاظت اور نگہداشت کرے جس طرح مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت اور نگہداشت کرتی ہے۔ 26/215۔ صاحب کمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنا اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں چھپ کر پیچھے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے بتایا ہے، واضح رہے کہ عساکر مومنین کے لیے حضور کی پوزیشن آج کی اصطلاح میں کمانڈر ان چیف کی بھی تھی۔ تبوی المومنین مقاعد للقتال 3/121۔ میدان جنگ میں آپ اپنے سپاہیوں کی پوزیشن متعین کیا کرتے تھے۔ ڈسپلن فوج کی رگ حیات ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جب حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے مقابلہ کے لیے چلے تو سپاہی پیاسے تھے اور راستے میں ایک ندی آتی تھی۔
آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص ندی سے پانی نہ پیے، یوں ہی حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ کی اجازت ہے۔ بات بظاہر چھوٹی سی تھی، لیکن اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ آپ نے کہا کہ فامن شربا منہو فلیس منی، 2/249، جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بہت سے سپاہیوں نے پانی پی لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جب لشکر جالوت سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، 2/249، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ ڈسپلن در حقیقت اس بات کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ فوج میں خطرات کے مقابلہ کی صلاحیت کہاں تک پیدا ہو چکی ہے، اور ڈسپلن کے ساتھ استقامت، جسے قرآن صبر کی عظیم اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور بار بار اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ واللہ مع الصابرین، 2/249، اللہ کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثبات اور استقامت کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو بھی دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس میدان جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی شکست بھی۔ شکست سے دل برداشتہ اور افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان تمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، 3/140۔ اگر تم نے آج دشمن کے ہاتھوں زخم کھائے ہیں تو کل تم نے بھی تو اسے کاری ضربیں لگائی تھیں۔ حالات کی یہ گردش دولابی جاری ہے۔ اس تغیر سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایسے وقت میں سوچنا یہ چاہیے کہ اس شکست کے اسباب کیا تھے۔ اگر تم اس پر غور کرو گے تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ تمہاری ہی کسی غلطی کا نتیجہ تھی۔ ہوا من عند انفسکم، 3/165، 4/89۔ جیوش اسلامیہ کو جنگ احد میں جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کی وجہ بتاتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ تم قانون خداوندی کے اتباع میں دشمن کو تہ تیگ کر رہے تھے، تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گئی۔ معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازع شروع کر دیا، تم میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور تمہارے کمانڈر نے جو حکم دے رکھا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کی، حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ پیش پا افتادہ مفاد پر ٹوٹ پڑے، اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ دشمن کی طرف سے ہٹ کر دوسری سمت کو پھر گیا، تمہیں شکست ہو گئی، اور اس شکست سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم میں کیا کامی تھی۔ 3/152۔ اس واقعہ سے ایک اور حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اپنی شکست سے ہمت نہیں ہار دینی چاہیے، بلکہ ان اسباب پر غور کرنا چاہیے جن کی وجہ سے وہ شکست ہوئی، اور پھر ان کا تدارک یا ازالہ کرنا چاہیے۔ میدان جنگ میں بھی غور و تدبر۔ جنگ کے متعلق ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس میں صرف جذبات کی شدت کام آتی ہے، غور و فکر کا اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میدان جنگ میں بھی اگر غور و فکر اور تدبر و توکل سے کام نہ لیا جائے تو اس کا نتیجہ شکست ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں قریش کو جو شکست فاش ہوئی تو قرآن نے اس کی بنیادی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ یا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، 8/65۔ انہوں نے فکر و تدبر سے کام نہ لیا،
بلکہ اپنے جذبات کی رو میں اندھا دھند بہے چلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی زندگی میں جذبات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جذبات ہی عمل کے محرک ہوتے ہیں، لیکن جذبات کو ہمیشہ عقل و فکر کے تابع رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، اور عقل کو وحی خداوندی کے تابع۔ یہی اسلام ہے۔ اور اگلی ہدایت یہ ہے کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا کس قدر سنگین اور ناقابل معافی حرکت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میدان بدر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لواء صحابہ کبار کی جماعت صف بستہ کھڑی ہے۔ یہ وہ سپاہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے سر بکف باطل کے مقابلہ کے لیے میدان کارزار میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق ابھی حضور نبی اکرم نے بدرگاہ رب العزت بصد الہاؤ زاری عرض کیا ہے کہ بار الہ، اگر آج اس جماعت کو شکست ہو گئی تو دنیا میں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سرفروشوں کی یہ جماعت میدان جنگ میں کھڑی ہے کہ کمانڈر کا حکم ملے تو وہ شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑیں۔ عین اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یاد رکھو اے جماعت مومنین، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے قانون کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور تمہیں فتح و کامرانی کی نوید جاں فضا بھی سنائی گئی ہے۔ بائی ہمہ اسے بگوش ہوش سن لو کہ جب تمہارا مقابلہ دشمن کی فوج سے ہو تو انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ یاد رکھو جو ایسے وقت میں پیٹھ دکھائے گا وہ خدا کے عذاب کا مورد بن جائے گا اور سیدھا تباہی و بربادی کے جہنم میں جا گرے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، مگر جو جنگ کی تدبیر کے پیش نظر اپنا پینترا بدل لے یا اپنی پارٹی کی طرف پلٹنا چاہے اور اس طرح اپنے مقام سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مذائقہ نہیں۔ 8/15/16 سرفروشوں کی جو جماعت اس وقت رزمگاہ میں تھی، اس نے تو دشمن کو کیا پیٹھ دکھانی تھی۔ یہ دراصل ایک اصولی ہدایت تھی کہ فتح و کامرانی انہی کا حصہ ہوتی ہے جو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کی سختی سے ڈر کر بھاگ نہ اٹھیں۔ حتیٰ یسکنا فی الارض 8/87 تا آنکہ دشمن کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے میدان سے بھاگ جانے پر یہ قیاس نہ کر لو کہ وہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ اس کی جنگی چال ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا تعاقب کرو اور پیچھے سے اس پر بھرپور وار کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ 4/104 اس کے تعاقب میں سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ، اس طرح اس کی کمر یوں ٹوٹے گی کہ وہ دوبارہ سرکشی کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسلامی نظام کی جھلک۔ یہ ہدایات ہیں تو جنگ سے متعلق، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو اس سے خود اسلامی نظام کی ایک جھلک سامنے آ جاتی ہے۔ دشمن کے خلاف جنگ کی جائے اور کب کی جائے اس کا فیصلہ سربراہ مملکت اپنے اہل و رائے اعیان کے مشورہ سے کرے گا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ 3/159 آپ امور مملکت میں ان سے مشورہ کریں، اور اس مشاورت کے بعد جب آپ کسی فیصلہ پر پہنچ جائیں تو پھر پورے عزم اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور قانون خداوندی کی محکمیت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے۔ ایسا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنگ سے متعلقہ افسر اس کے مطابق پلان مرتب کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ 42/38 یہ امت سے کہا گیا ہے۔ اس پلان کو افسران زیریں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی جزیات خود مرتب کریں۔ ان جزیات کے مطابق وہ احکام جنگ نافذ کریں۔ ان احکام کی اطاعت سپاہیوں پر بے چون و چرا لازم ہوگی،
سوچئے کہ اگر سپاہی آزادی رائے اور حریت فکر کو اپنا حق سمجھیں اور میدان جنگ میں ہر سپاہی وہ کچھ کرے جو اس کا اپنا فیصلہ ہو، تو میدان جنگ کا نقشہ اور اس قوم کا حشر کیا ہو جائے۔ انفرادی آزادی فکر ہی نہیں، اگر سپاہیوں کو حق جمہوریت دے دیا جائے اور وہ میدان جنگ میں افسران بالا کی ہدایات کے مطابق قدم اٹھانے کے بجائے وہ کچھ کریں جو ان میں سے 51 کا فیصلہ ہو، تو بھی نتیجہ ظاہر ہے۔ آزادی رائے اور حریت فکر کا ایک دائرہ ہے اور اسے وہیں تک محدود رہنا چاہیے، اس کے بعد پابندی ہدایات ضروری ہو جاتی ہے۔ آزادی اور پابندی کے اسی امتزاج کا نام اسلامی نظام ہے۔ قرآن کریم نے جو اسلامی جیوش و اساکر کے متعلق کہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، 61/4، کس قدر محبوب ہیں یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں جو اس کے راستے میں یوں صف بستہ لڑتے ہیں گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو سپہ سالار سے لے کر سپاہی تک سب اس دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں جن میں کوئی خلا نہیں ہوتا، وہ سب پاہمدگر مربوط ہوتی ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی سے یہی مراد ہے۔ یہی وہ رابطہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، 3/200۔ اے جماعت مومنین، مساف زندگی میں اس طرح گامزن رہو کہ تم میں سے ہر ایک خود بھی ثابت قدم ہو اور اپنے ساتھیوں کی ثابت قدمی کا موجب بھی ہو۔ تم اس انداز سے باہوں میں باہیں ڈالے نہایت محکم ربط باہمی سے قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ، فتح و کامرانی تمہارے قدم چوم لے گی۔ مومن کی زندگی میں تیغ کا مقام، یہ ہے قرآن کریم کی روح سے مومن کی زندگی میں تیغ کا مقام، وہ تیغ جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، 57/25۔ ہم نے دنیا کی ہر قوم کی طرف اپنے پیغامبروں کو بھیجا، ہر رسول اپنے ساتھ ایک ضابطۂ قوانین لاتا تھا اور اسے دلائل و براہین کی روح سے پیش کرتا تھا تاکہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لے کر ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف ہو۔ لیکن مستبد قوتیں ایسا نہیں ہونے دیتی تھیں۔ ان کی روک تھام کے لیے ہم نے ضابطۂ قوانین کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی نازل کی جس میں بڑی صلابت ہوتی ہے، چونکہ یہ شمشیر مظلوموں اور کمزوروں کی حفاظت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اس لیے یہ نوع انسان کے لیے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نظام خداوندی کی ایسے وقت میں مدد کرتے ہیں جب ہنوز اس کے نتائج و اثمار محسوس شکل میں سامنے نہیں آئے ہوتے۔ اس طرح خدائے قوی و غالب کا پروگرام انسانی دنیا میں غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہی ہے وہ شمشیر جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد مسلسل۔ عہد فاروقی فولاد اور فقر کی تلوار کے حیات بخش شیر کا تابندہ مظہر تھا جس کا وزن
سیرت فاروقی کی میزان سے قائم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی جہاد مسلسل کی درخشندہ داستان تھی۔ ان کے زمانہ قبل از اسلام کی زندگی میں ان کے ذہنی اور فکری جہاد کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے دور دراز ممالک میں جاتے تھے تو اپنا فارغ وقت وہاں کے ارباب فکر و نظر اور آیان علم و بصیرت کی ملاقاتوں میں گزارتے تھے۔ جو شخص آباء و اجداد کے مسلک پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اس کا ذہن جامد اور اس کی فکر مرتا ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اپنے نظریات و معتقدات کو محق علمی پر پرکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ تحقیق و تجسس کی احتیاج۔ اس کے برعکس زندہ ذہن مروسی نظریات و مسالک کو پرکھتا ہے، اور اگر ان میں کوئی سقم پایا جاتا ہے تو تلاش صداقت میں سرگرداں رہتا ہے۔ تجسس حقیقت کی یہی کاوش تھی جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 93/7۔ اے رسول، ہم نے آپ کو تلاش صداقت میں سرگرداں پایا تو زندگی کے صحیح راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی۔ تلاش حقیقت کی یہی سرگردانی تھی جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کبھی مختلف ارباب فکر و نظر کی محفلوں کی طرف کشاں لیے جاتی تھی، اور کبھی راتوں کی تنہائیوں میں جانب حرم رواں دواں کہ وہاں خاموشی سے اس نئے داعیے انقلاب کے پیغام کا مطالعہ کیا جا سکے، جب تک ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت کو نہیں پا لیا۔ وہ اس دعوت انقلاب کا شدید ترین مخالف رہا، کیونکہ وہ بزم خواہش اسے اپنی قوم کے لیے مضرت رساں سمجھتا تھا۔ اس کی یہ مخالفت بھی اس کے جہاد جد و جہد مسلسل کی آئینہ دار تھی، اگرچہ اس وقت اس کا رخ غلط سمت کی طرف تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچی ہوئی حقیقت اپنا نقاب الٹ کر سامنے آ گئی تو اس کی مدافعت و حفاظت کے لیے برہنہ شمشیر باہر آنا بھی اسی جذبہ جہاد کا مظہر تھا۔ ہجرت اسی جہد للحق کا حصہ لا تھا، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر لواء ہر میدان سعی و عمل میں بھرپور شرکت اس کا گوشہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں ہر معرکہ میں شرکت بھی اسی قلب متحرک کی تڑپ اور خلش کی مظہر تھی، اور اس کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں خود سنبھالیں تو ساری زندگی اور اس کے بعد شہادت بھی اسی جہاد مسلسل کی برق آسا داستان۔ اور یہی وہ کوندہ تھا جس کی لپک آپ کے رفقا دیگر صحابہ کی سیرتوں میں بھی تڑپتی نظر آتی ہے۔ اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون 2/157۔ فوجوں کا کمانڈر۔ صدر اول میں سربراہ مملکت ہی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عساکر اسلامیہ کی صف بندی فرمایا کرتے تھے 3/120۔ یہی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ فوجوں کی روانگی کے وقت جنگ کے متعلق پوری ہدایات دیتے تھے، بلکہ جنگ کے حالات سے پورے طور پر باخبر رہتے تھے، اور مدینے میں بیٹھے محاذ جنگ کے پلان مرتب کر کے بھیجتے رہتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں آپ بنفس نفیس کسی معرکہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپ نے 14 ہجری میں ارادہ کیا کہ عراق جا کر ایک لشکر کی کمان خود سنبھال لیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود رخت سفر باندھ لیا۔ ابھی مدینہ کے باہر پہلے پڑاؤ تک پہنچے تھے، جو وہاں سے قریب 3 میل پر واقع تھا، کہ صحابہ نے اس معاملہ پر مزید غور و فکر کیا۔
اور ان کے نمائندہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ خود تشریف نہ لے جائیے، ایک لشکر بھیج دیجیے اور اس کی کمان کی خدمت میرے سپرد کر دیجیے۔ اگر لشکر شکست کھا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ شکست کھا گئے اور وہ بھی سب سے پہلے لشکر میں، تو اس کا اثر بڑا مضرت رساں ہوگا، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی آپ جیسا ایک انسان ہوں اور آپ کے مشوروں کا محتاج۔ اگر آپ یہی مناسب سمجھتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ سپہ سالاروں کا انتخاب۔ آپ سپہ سالاروں کا انتخاب بڑی دور نگہی اور یرف بینی سے کرتے تھے۔ ان کی عسکری صلاحیتوں کے علاوہ ان کے جوہر ذاتی، پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کے انتخاب پر انہیں ضروری ہدایات دیتے، اور جب کسی لشکر کو کسی مہم پر روانہ کرتے تو جملہ اہل لشکر کو خاص نصیحتیں فرماتے۔ اصولاً ان سے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو، ہماری جنگ ظلم، تغلب، استعمار یا استحصال کے لیے نہیں، یہ نہایت عادلانہ اور رحیمانہ جنگ ہے، جس کے خاص قواعد و ضوابط اور اصول و اقدار ہیں، ان کی خاص طور پر پابندی کرنا۔ عام ہدایات میں ان کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ غیر متحارب آبادی کو، یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں، انہیں قتل نہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں پر کسی صورت میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، فصلوں کو تلف نہ کیا جائے، مقتولین جنگ کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کے مختلف اعضاء، ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے، اسے مسئلہ کہتے ہیں، اور دشمن سے کبھی بد عہدی نہ کی جائے۔ ہدایات۔ آپ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تو انہیں لکھا، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، جو ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی روشن راہوں پر چلایا۔ تمہیں ایک نہایت ذمہ دار منصب پر تعینات کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر دینا، اور نہ کسی ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں پہلے سے جاسوس بھیج کر وہاں کے جملہ احوال و کوائف سے واقفیت اور وہاں کے راستوں کی معلومات حاصل نہ کر لی ہوں۔ لشکر بھیجنا تو بھاری تعداد میں بھیجنا، دنیاوی جاذبیتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا اور ان سے اپنے دل کو پاک رکھنا۔ خبردار، دنیاوی کشش تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ وہ پہلوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ عراق کا سالار مقرر کیا تو فرمایا، اے سعد، سعد بن وحید رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھنا کہیں اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ تم رسول اللہ کے ماموں اور آپ کے صحابی کہلاتے ہو۔ اللہ کے ہاں نسب کوئی شے نہیں، بس اطاعت خداوندی کام آتی ہے۔ انسان سب برابر ہیں، وہ سب کا پروردگار ہے، البتہ اطاعت خداوندی اور سلامت روی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا، وہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نگاہ رکھو، اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور تم بھی
ان میں سے ہو جاؤ گے جو تباہ ہو گئے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمر کسی میدان کارزار میں بذات خواہش شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ مدینہ میں بیٹھے اس طرح ہدایات جاری کیا کرتے تھے گویا میدان جنگ ان کے سامنے ہے۔ میدان جنگ ہی نہیں بلکہ وہ سارا ملک، اس کے نشیب و فراز، وہاں کے احوال و قوائف سب ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ مثلا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار کی حیثیت سے ایران جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک تفصیلی خط لکھتے ہیں۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں، اب تم مجاہدین کے معیت میں ایران کی طرف بڑھو اور قوانین خداوندی کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو اور تمام امور میں اس کی اعانت طلب کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسی قوم پر حملہ کر رہے ہو جس کی طاقت بہت زیادہ ہے، تعداد بھی بڑی کثیر ہے، ساز و سامان کی افراد ہے، ان کا ملک بڑا محفوظ ہے، زمین اگرچہ وہاں کی نرم ہے، سنگلاخ نہیں، لیکن دریاؤں، سیلابوں اور جنگلوں سے اس طرح پٹی پڑی ہے کہ وہاں کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں۔ ان امور کو پیش نظر رکھو۔ ایک بات اور بھی یاد رکھو، اور وہ یہ کہ ان پر جب بھی حملہ کرو پوری شدت کے ساتھ بھرپور حملہ کرو۔ ان کی کثرت تعداد سے نہ گھبرانا، لیکن ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ بڑی مکار قوم ہے، ان کی طبائع تمہاری طبائع سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ مکار بہت زیادہ ہیں لیکن جد و جہد میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم قادسیہ تک پہنچ جاؤ تو یوں سمجھو جیسے تم ایران کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، اس سے ورے دریا ہیں اور دریاؤں پر پل ہیں۔ تم اپنی چھاؤنی اس کی سرحد پر بنانا، لیکن اس قدر مضبوط چھاؤنی بنانا کہ تمہیں وہاں سے ہٹنا نہ پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ایران کے متعلق کس قدر تفصیلی ہدایات دے رہے ہیں، اور ایسی جزئی ہدایات اس زمانے میں دے رہے ہیں جب سامان رسل و رسائل کا اس قدر فقدان اور مواصلات کی اس قدر کمی تھی۔ اس زمانے میں دشمن کے ملک سے اتنی دور بیٹھے وہاں کی جزیات تک سے اس قدر باخبر ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لیے بڑی دور نگہی، جدرسی، کاوش اور کاہش کی ضرورت، اور ہر وقت عقابی نظروں سے حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی صلاحیت اور عادت لا ینفک تھی۔ حضرت عمرو بن عاص مصر کے افواج کے سپہ سالار تھے۔ جب مصر کی فتح میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے انہیں ایک انتباہی چٹھی لکھی جس میں کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم اس وقت تک مصر کیوں نہ فتح کر سکے، حالانکہ تمہیں لڑتے ہوئے 2 برس ہو گئے۔ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ غالباً تم لوگ بھی دنیاوی جاذبیتوں سے اسی طرح محبت کرنے لگ گئے ہو جس طرح تمہارا دشمن کرتا ہے۔ اس صورت میں تم کبھی ان پر غالب نہیں آ سکو گے۔ یاد رکھو، اللہ کسی قوم کو فتح عطا نہیں کرتا جب تک اس کی نیتیں درست نہ ہوں۔ سپاہیوں کا کردار۔ نیتوں کی درستی سے کیا مفہوم تھا؟ اس سے ایک واقعہ سے سمجھیے۔ ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار اس بے جگری اور جرأت و بصالت سے لڑتا تھا کہ اسے مغلوب کرنا مشکل نظر آتا تھا۔ مجاہدین کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سردار کا سر کاٹ کر لے آئے گا اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس سردار کا سر سپہ سالار کے خیمے کے باہر پڑا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا تو سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جس مرد جری نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے
میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ یہ سن کر ایک غیر معروف سا سپاہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپہ سالار نے پوچھا کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ خدمت اللہ کے لیے سر انجام دی ہے، انعام کی خاطر نہیں۔ سپہ سالار بہت خوش ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا آپ میرا نام پوچھ کر کیا کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا شہرہ کریں؟ آپ اس طرح میرا اجر بھی ضائع کر دیں گے اور میرے نفس کو بھی خراب کر دیں گے، مجھے جانے دیجیے۔ کامیابی کا راز یہ تھا، مطلب نیتوں کی اصلاح کا، اور اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھا، میں تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اور سب سے زیادہ کامیاب تدبیر خوف خدا ہے۔ خوف خدا کے معنی ہے احکام خداوندی کی خلاف ورزی سے بچنا۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے دشمن کی نسبت اخلاقی خرابیوں سے زیادہ بچو، کیونکہ اہل لشکر کی اپنی اخلاقی خرابیاں ان کے حق میں دشمنوں کے حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فتح صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دشمن کے اخلاق ان سے زیادہ پست ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو مسلمان کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ نہ ہماری فوج تعداد میں ان کے فوج کے برابر ہے، نہ ساز و سامان میں۔ لہٰذا اگر گناہگاری یعنی بد اخلاقی اور بد کرداری میں ہم اور وہ ایک سطح پر ہوئے تو پھر کون سی چیز ہوگی جس کے بلبوتے پر ہم ان پر غالب آ سکیں گے؟ اگر ہم حسن سیرت میں ان سے آگے ہوں گے تو ہم ان پر فتح حاصل کر سکیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں، ان سے شرماؤ اور اس طرح ظاہر و باطن ہر بد اخلاقی اور معصیت سے بچو۔ یہ کبھی خیال نہ کرو کہ ہم برے ہی صحیح لیکن دشمن ہم سے زیادہ برا ہے، اس لیے خدا یہ کبھی نہیں کرے گا کہ خواہ ہم برائی ہی کیوں نہ کرتے رہیں وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ تاریخ میں دیکھو کتنی قومیں ایسی تھیں کہ ان سے زیادہ بری قومیں ان پر مسلط ہو گئیں۔ بابل کا بخت نصر بنی اسرائیل پر کس طرح مسلط ہو گیا، حالانکہ بنی اسرائیل بہرحال خدا کو مانتے تھے، اور اہل بابل کافر و مشرک تھے۔ لہٰذا اپنا اور دشمن کا مقابلہ برائیوں کے پیمانے سے نہیں، اچھائیوں کے پیمانے سے کرو، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ حسن کردار اور پاکیزگی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط میں ایک فقرہ ایسا لکھا جس میں فلسفہ اخلاق کی ساری تفصیل سمٹ کر آ گئی ہے۔ آپ نے لکھا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ وہی ہے جو مخلوق کے ہاں ہے۔ اسی طرح سپہ سالار اور لشکری، حاکم اور رعایا، امیر اور عوام کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایک مکتوب گرامی میں ایک فقرہ ایسا لکھا جو اپنی جامعیت اور صداقت کے اعتبار سے یوں کہیے گویا ابد درکنار ہے۔ آپ نے لکھا کہ تم اپنی رعایا ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم رعایا ماتحت ہو تو اپنے امیر کو دیکھو۔ انہی کے نام ایک اور خط میں لکھا، یاد رکھو جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس کی وجہ اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ سپہ سالاروں کا برتاؤ سپاہیوں کے ساتھ انہی نصائح کا اثر تھا
کہ سپہ سالاروں نے اہل لشکر کے ساتھ من تو شدم تو من شدی دو کالب و یک جان کا سا رشتہ استوار کر رکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امواس میں تھے کہ وہاں طاعون کا مرض وبائی شکل میں پھوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ امین الامت، یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا، کہیں اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں لکھا، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلہ میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کرنی ہے، تاکید ہے کہ اس خط کے دیکھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کو بھانپ گئے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو میری کیا ضرورت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مسلمانوں کا پورا لشکر ہے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں اس بلا میں چھوڑ کر خود محفوظ ہو جاؤں، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس ارشاد کی تعمیل سے معذور قرار دیں اور اپنے لشکر میں رہنے دیں۔ خط پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے؟ آپ نے رندی ہوئی آواز میں کہا کہ وفات پا تو نہیں گئے، پا جائیں گے۔ اور دوسری اطلاع یہ موصول ہوئی کہ امین الامت وفات پا گئے۔ اور یہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جب عراق کے سرداروں کے ساتھ صلح کی گئی تو انہوں نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے ایرانی کھانے چنے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تمام اہل لشکر کو اسی قسم کے کھانے دیے گئے ہیں یا یہ میرے ہی لیے مخصوص ہیں؟ جب معلوم ہوا کہ وہ صرف آپ کے لیے ہیں تو آپ نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ یہ کہہ کر دسترخوان سے کھینچ لیا کہ جب تک تمام اہل لشکر کو یہی کھانے نہیں دیے جائیں گے میں انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور جب تک تمام اہل لشکر کے لیے انہی جیسے کھانوں کا اہتمام نہیں ہوا آپ نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ سکاتیہ کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سا مال غنیمت آیا، ان میں وہ کھجوریں بھی تھیں جو ایران کے بادشاہوں کے لیے مخصوص تھیں۔ یہ کھجوریں تمام اہل لشکر میں اس طرح تقسیم کی گئیں جس طرح سپہ سالار کو ملی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایران کے شہنشاہ ان کھجوروں کو اپنے تک محدود رکھتے تھے اور ان کاشتکاروں کو بھی نہیں دیتے تھے جن کی محنت کے پسینے سے ان درختوں کی آبیاری ہوتی تھی، تو انہوں نے ان غریب کاشتکاروں کو بھی ان میں برابر کا شریک کر لیا۔ حمص کا واقعہ۔ مفتوحہ علاقہ کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی لشکر اسلام کا یہی سلوک تھا، جس سے وہ انہیں خود اپنوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تو وہاں کی عیسائی رعایا سے جزیہ وصول کیا۔ جزیہ اور ذمیوں کے متعلق تفصیلی بحث کسی دوسری جگہ ملے گی۔ اس وقت اتنا واضح کر دینا کافی ہوگا کہ مسلمان جس علاقہ کو فتح کرتے وہاں کے باشندوں کو اجازت ہوتی کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کر کے خود فاتح قوم کا جزو بن جائیں اور چاہے اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اس دوسری صورت میں مسلمان ان غیر مسلم مفتوحین کی جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد کی حفاظت کا ذمہ لیتے۔ اسی نسبت سے انہیں ذمی یا اہل ذمہ کہا جاتا، یعنی وہ جن کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے لے لیا ہو۔ اس حفاظت کلی کے عوض وہ لوگ ایک نہایت معمولی سا ٹیکس ادا کرتے جسے جزیہ کہا جاتا۔ یہ ٹیکس در حقیقت ایک علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ ان لوگوں نے مملکت اسلامیہ کی حفاظت قبول کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے حمص کے عیسائیوں سے جزیہ وصول کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ رومیوں کا لشکر حمص کی طرف بڑھ رہا ہے
اور یہ جنگی تدبیر کے پیش نظر حمص کو خالی کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے پادریوں اور سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اس حفاظت کے لیے تم سے جو جزیہ کی رقم وصول کی تھی، ہمیں اب کوئی حق حاصل نہیں کہ اس رقم کو اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے ہم تمہیں وہ رقم واپس کر دیتے ہیں۔ حمص کے یہ باشندے بھی عیسائی تھے، اور رومی جو یہاں سے چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ واپس آ رہے تھے، وہ بھی عیسائی۔ لیکن اہل حمص کا یہ عالم تھا کہ وہ روتے تھے اور مسلمانوں کے لشکر سے درخواستیں کرتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے۔ تو نخل خوش ثمری کیستی که سرو و سمن، همه ز خویش بریدند و به تو پیوستند۔ مسلمان سپاہیوں کا یہی کردار تھا جو اس صورت کے ساتھ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ زمینیں تو تلوار سے فتح کر سکتے ہیں، انسانی قلوب تلوار سے فتح نہیں کیے جا سکتے، وہ صرف حسن سیرت اور پاکیزگی کردار ہی سے فتح کیے جا سکتے ہیں۔ اور قرن اول کے مسلمانوں نے غیر اقوام کے قلوب کو اس طرح فتح کیا تھا۔ امام ابن تیمیہ کا یہ قول کس قدر مبنی پر حقیقت ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اسلام کو دوسری قوموں کی طرف منتقل نہیں کیا تھا، بلکہ ان قوموں کو اسلام کی طرف منتقل کیا تھا۔ مقوقس کا تاثر، یعنی ان مسلمانوں کے حسن کردار سے متاثر ہو کر یہ قومیں کشاں کشاں اسلام کی طرف چلی آئی تھیں، اور اس کے مظاہر ہمیں ان سپاہیوں کے نقوش پا میں قدم قدم پر ملتے ہیں۔ جب مقوقس نے اپنے ایلچی حضرت عمر بن عاص کے پاس بھیجے، جو مصر میں جیوش اسلامیہ کے سپہ سالار تھے، تو وہ 2 دن تک وہاں رکے رہے۔ مقوقس کو اندیشہ لاحق ہوا کہ عربوں نے کہیں ان ایلچیوں کو قتل نہ کر دیا ہو۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس مقصد کے لیے روک لیا تھا کہ وہ مسلمان فوجیوں کا بنظر خویش مشاہدہ اور بنگاہ غائر مطالعہ کر سکیں۔ ان ایلچیوں کے رئیس نے مقوقس سے کہا کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی سے زیادہ موت اور غرور و نخوت سے زیادہ خاک ساری پر جان دیتا ہے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو دنیا سے کوئی غرض یا دلچسپی رکھتا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر گویا انہی میں کا ایک فرد ہے۔ ان میں شریف اور کمینے، آقا اور غلام کا کوئی فرق نہیں۔ ان میں کامل مساوات ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ نماز کے وقت ہوتا ہے، جب سب ایک طرح وضو کرتے اور ساتھ مل کر نہایت خضوع و خشوع سے اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکریوں کے یہ اوصاف سن کر مقوقس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ لوگ چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر ہم آج ان سے صلح نہ کر سکے جب انہیں نیل نے گھیر رکھا ہے، تو کل جب وہ اس خطرہ سے نکل گئے تو انہیں ہم کسی طرح بھی صلح پر آمادہ نہیں کر سکیں گے۔ ہرمزان کا تبصرہ اور تستر، ایران کے گورنر ہرمزان نے اس تمام تفصیل کو سمیٹ کر ایک فقرہ میں سمو دیا تھا۔ جب وہ فتح ایران کے بعد گرفتار ہو کر مدینہ آیا ہے، ہیکل نے اس کی آمد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیبا کی زرکار پوشاک زیب تن کی، موتیوں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا، خالص سونے کا عصائے شاہی جس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں لیے، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے چلا۔ اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
پہرے داروں کی حفاظت میں رونق افروز ایوان شاہی ہوں گے، اور ایوان کے دروازے پر حاجب و دربان متعین ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور احنف بن قیس نے جو رمضان کو ساتھ لائے تھے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر مسجد میں ہیں۔ رمضان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے چپ کے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک شخص چگا سرہانے رکھے سو رہا ہے۔ رمضان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ شہنشاہ عمر کہاں ہیں؟ انہوں نے اس سونے والے شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے۔ وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ اسے باور کرانے کے لیے تیار ہی نہ تھا کہ عرب و عجم کا شہنشاہ اور یوں فرش خاک پر محو استراحت ہو۔ جب اسے یقین دلایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہے تو اس نے بے ساختہ کہا کہ اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے، اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کا عمل ضرور پیغمبروں کا سا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر حضرت عمر نے رمضان کو دیکھا تو آپ نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ رمضان، یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم ایرانی ہم لوگوں کو کبھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے اور نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا جو تم نے ہم لوگوں کے ہاتھوں اس قدر ذلت آمیز شکست کھائی؟ اس نے جواب دیا، اور یہی وہ اس کا جواب ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ ابتدائی گفتگو کی ہے۔ اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں ہم اور تم اکیلے ایک دوسرے سے نپٹتے تھے، اس لیے ہم ہمیشہ تم پر غالب آتے تھے، لیکن اب صورت یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک ایران ہی نہیں، جب تک خدا ان کے ساتھ رہا دنیا کا کوئی ملک بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور خدا کے ساتھ ہونے کے معنی یہ تھے کہ یہ لوگ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ کے متعین کردہ نصب العین کی خاطر باطل کی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے تھے، اور اس ٹکراؤ میں اللہ کے مقرر کردہ قوانین و اقدار کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور رس نگاہوں نے اس خدشہ کو بھانپ لیا تھا کہ قرآنی تعلیم و تربیت نے ان مجاہدین کی سیرت کو جس قالب میں ڈھال دیا تھا، اگر ان کا اختلاط غیر اسلامی تصورات اور عجمی تہذیب و تمدن کے ساتھ ہو گیا تو ان میں یہ جوہر باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہدایات نافذ کر دی تھیں کہ مسلمان سپاہی ایرانی شہروں میں نہ بسیں، بلکہ ان کی بستیاں الگ بسائی جائیں جو ان کے لیے چھاونیوں کا بھی کام دیں۔ آپ نے کوفہ اور بصرہ کی بنیاد اسی مقصد کے لیے ڈالی تھی۔ جب تک یہ کیفیت باقی رہی، مسلمانوں کی مجاہدانہ روح بدستور تازہ اور شاداب رہی۔ جب ان کا اہل عجم کے ساتھ خلا ملا شروع ہوا، ان کی زندگی کی حرارت بھی افسردہ ہونی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ سر تا پا برق کو رات امت راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ لیکن یہ داستان الگ ہے جس کی تفصیل آخری باب میں ملے گی۔ جذبہ بے اختیار شوق۔ ان حضرات کے دل میں یہ جذبہ جہاد کس شدت سے موجزن تھا، اور انہیں ان کی اہمیت کا کس قدر شدید اور عمیق احساس تھا، اس کا اندازہ دو ایک واقعات سے لگائیے۔ فتح ایران کے سلسلہ میں معرکہ قادسیہ نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی تھی کہ ہر شخص اس کے متعلق تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لیے بے حد مضطرب و مشوش رہتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر صبح اس راستے پر جدھر سے قادسیہ کے پیغامبر آیا کرتے تھے میلوں باہر نکل جاتے تاکہ کوئی قاصد مل جائے اور وہ اس سے حالات معلوم کر سکیں۔ اس طرح وہ ہر صبح باہر نکل جاتے اور دوپہر کو واپس تشریف لاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح اس راستے پر جا رہے تھے کہ ایک سانڈنی سوار آتا دکھائی دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ قادسیہ سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے یہ بتائے بغیر کہ آپ کون ہیں کہا کہ وہاں کی کوئی خبر ہو تو سناؤ۔
اس نے وہاں کے حالات سنانے شروع کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں کی فتح کی خوشخبریاں سنا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرط مسرت سے رقصاں و جنباں اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے چلے جا رہے تھے اور زبان حال سے کہتے جا رہے تھے کہ کہے جا پیام قاصد یوں ہی جانے ناتواں سے، کہ ہوا بدل چلی ہے تیری جنبش زباں سے۔ کہ اتنے میں وہ مدینہ کے قریب آ گئے اور لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کہنا شروع کیا۔ جب اس طرح اس سوار کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کون دوڑے چلا آیا ہے تو اس نے انتہائی استجاب کے عالم میں کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے اپنا تعارف کیوں نہ کرا دیا؟ آپ نے نہایت سادگی سے کہا کہ اگر میں اپنا تعارف کرا دیتا تو جس بے تکلفی سے تم نے باتیں کی ہیں ویسے نہ کر سکتے۔ اس پر اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں نوید ظفر مرقوم تھی۔ نماز میں بھی یہی خیال مرکز توجہ رہتا تھا۔ جہاد کے ساتھ آپ کی قلبی وابستگی اور والہانہ شیفتگی کا یہی ثبوت نہیں کہ آپ مجاہدین کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ سے اتنی دور تک باہر چلے جاتے تھے۔ ان کے جذب و انہماک کی کیفیت اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ بعض اوقات نماز میں بھی مجاہدین کی صف بندی کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ اگر یہ روایات صحیح ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کا ذکر کہ آپ نماز میں بھی مجاہدین کی بابت سوچتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی دوسروں سے کیا ہوگا، کیونکہ جب تک سوچنے والا خود ہی کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے کسی شخص کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص کیا سوچتا ہے، اور اگر اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کیا تھا تو ہمارے نزدیک اس میں بھی ان کی بلندی کردار کی جھلک موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال عام ہے کہ اللہ والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بحالت نماز دنیا تو ایک طرف، انہیں خود اپنے آپ کی بھی کچھ خبر نہیں رہتی، اس وقت وہ کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز میں جذب و محویت بجا اور درست، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس وقت انسان کو دنیا یا خود اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہتا۔ نماز میں ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے حضور اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان دعاؤں میں دنیا یا اپنی ذات سے قطع تعلق نہیں ہو جاتا۔ ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر خود اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، اس لیے اس میں خود فراموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ 2/201، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں دنیا میں بھی خوشگواریاں عطا فرما اور آخرت میں بھی خوشگواریاں، تو اس میں نہ ہم کا احساس ہمارے سامنے ہوتا ہے اور دنیا اس کی خوشگواریوں کا احساس بھی۔ یہ احساسات مٹ جائیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا کچھ مفہوم نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں ہم کا احساس سب سے پہلے موجود ہوتا ہے، اس کے بعد ان اقوام کا تصور نگاہوں کے سامنے جن پر انعامات خداوندی کے صحابہ کرم کی بارشیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ان انعامات کی تفصیل بھی۔ آپ سوچئے کہ ان دعاؤں میں اپنی ذات کی فراموشی اور دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ بحالت نماز، اس سے ایک قدم اور بھی آگے بڑھیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز میں محویت کی کیفیت اور کس پر طاری ہو سکتی تھی؟ بائیں ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب احادیث میں ہمیں اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔ مثلا بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ایک ایسی خمیسہ میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے، تو آپ کی نظر ان نقوش پر پڑی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس خمیسہ کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی انجانیہ لا دو، کیونکہ اس خمیسہ نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ انجانیہ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا کہ اسے انہوں نے اپنے گھر کے گوشے میں ڈالا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے یہ اپنا پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میں اس میں طول دوں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، اس بات کو برا سمجھ کر کہ میں اس کی ماں کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں گا۔ بحالت نماز دل میں خیالات گزرنے کے سلسلہ میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو بہت جلد کھڑے ہو گئے اور اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے لوگوں کے چہروں میں اپنے جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ مجھے نماز میں ایک سونے کا ٹکڑا جو ہمارے ہاں تھا یاد آ گیا، تو میں نے برا سمجھا کہ وہ شام کو یا شب بھر ہمارے ہاں رہے، لہٰذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ یعنی حضور کی نواسی آپ کے کاندھے پر ہے۔ آپ رکوع میں جاتے تو بچی کو نیچے اتار دیتے اور سجدے سے فارغ ہو کر اسے پھر موڑے پر بٹھا لیتے۔ صحیحین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے تو دروازہ بند کر لیتے، میں باہر سے آتی تو آپ دروازہ کھول دیتے اور پھر بدستور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نماز میں مشغول ہوتے، ہم لوگ سلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیتے۔ ان روایات سے بھی واضح ہے کہ بحالت نماز اس قسم کے جذب و انہماک کا تصور جس میں انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تصورات کہ اللہ والے بحالت نماز دنیا و ما فیہا حتیٰ کہ خود اپنی ذات تک سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ خالصتاً خدا سے لو لگائے ہوتے ہیں۔ اس دور میں پیدا ہوئے جب مسلک خانقاہیت، روحانیت یا تصوف مسلمانوں میں در آیا۔ اس مسلک کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ روحانیت اور مادیت ایک دوسرے کی ضد ہیں، دنیا اور اس کی جاذبیتیں مادہ کی مظاہر ہیں، اس لیے اس قابل کہ ان سے دور بھاگا جائے، ان سے نفرت کی جائے۔ جس قدر کوئی شخص دنیاوی علائشوں سے قطع تعلق کرے گا اتنا ہی روحانیت میں آگے بڑھتا جائے گا، اور نماز کا تعلق چونکہ خالصتاً عالم روحانیت سے ہے اس لیے اس میں دنیاوی خیالات قطعاً دل میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ وجہ ہے جو اللہ والوں کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز کی محویت میں وہ دنیا و ما فیہا سے قطعاً بے خبر ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کے خیالات ان کے دل و دماغ کے قریب تک آنے نہیں پاتے۔ ان عام اعتقادات و تصورات کے پیش نظر کوئی شخص جو اللہ والا ہونے کا مدعی ہو وہ کسی سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ نماز کی حالت میں دنیاوی معاملات کے متعلق سوچتا ہے۔ لہٰذا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کہا اور آپ کے رفقا نے اسے قابل قدر جذبات سمجھا، جبھی تو اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن کے طور پر روایت کیا، تو اس سے واضح ہے
کہ اس دور میں اللہ والے ہونے کا معیار وہ نہیں تھا جو بعد میں پیدا ہوا۔ وہ حضرات دین کی حقیقت سے باخبر تھے۔ ان کے نزدیک دین نام تھا باطل کی قوتوں پر غلبہ پا کر حق کی اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا، اور ایسا کرنے والے ہی ان کے نزدیک اللہ والے تھے۔ بنابراً اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحالت نماز میدان جنگ کے متعلق سوچا کرتے تھے تو اس سے ظاہر ہے کہ باطل کو مغلوب اور حق کو غالب کرنے کا خیال کس شدت سے ان کے دل و دماغ پر مستولی رہتا تھا، اور یہی سچے اللہ والوں کی نشانی ہے۔ بھائی کا مرثیہ۔ جہاد اور اس میں مقتولین فی سبیل اللہ کی عظمت کا تصور ان حضرات کے دلوں میں کس قسم کا انقلاب پیدا کر دیتا تھا، اس کا اندازہ ایک ایسے واقعہ سے لگائیے جس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی زید شہید ہو گئے تھے۔ ان سے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی محبت تھی، اس لیے ان کی جدائی ان پر بڑی شاق گزری۔ وہ اکثر بھائی کی یاد میں غم آلود اور افسردہ خاطر رہتے تھے۔ ایک شخص مالک بن نویرہ ان میں سے تھا جنہوں نے عہد صدیقی میں مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ گرفتار ہوا اور حضرت خالد بن ولید نے، جو باغیوں کے خلاف مہم کے کمانڈر تھے، اسے قتل کر دیا۔ تفصیل اس کی حضرت خالد سے متعلق باب میں آئے گی۔ مالک کا ایک بھائی تھا متمم بن نویرہ، وہ شاعر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے قتل پر ایسے جگر پاش اور جانگداز مرثیے کہے جس سے دلوں کی دنیا دہل گئی۔ عرب میں اس کے مرثیوں کا عام چرچا تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے حضرت عمر کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کوئی اپنا مرثیہ سناؤ، کیونکہ تمہارا اور میرا غم ایک ہی جیسا ہے۔ اس نے مرثیہ سنایا تو آپ نے کہا کہ ہاں، اسے کہتے ہیں نوحہ۔ اللہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے۔ اگر میں شاعر ہوتا تو اس کے غم میں اسی قسم کے مرثیے کہتا۔ متمم بولا، امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کہا؟ اگر میرے بھائی کو وہ موت نصیب ہو جاتی جو آپ کے بھائی کے حصے میں آئی ہے، یعنی شہادت، تو میں اس کے غم میں ایک آنسو بھی نہ بہاتا۔ آپ نے کہا، نویرہ، اس قسم کی تعزیت اس سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کی۔ اس سے مجھے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ یہ تھا ان لوگوں کے نزدیک شہادت کا مرتبہ۔ مساوات کا ماحول۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان حضرات کے دلوں میں شوق شہادت میں جان دے دینے کا جذبہ پیش بیش تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا جس سے سرشار ہو کر ان مجاہدین نے وہ کچھ کر کے دکھایا جسے دوبارہ دیکھنے کے لیے آسمان کی آنکھ آج تک ترستی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ذمہ دار ارباب بست و کشاد نے جو فضا پیدا کر دی تھی، اس میں اس کا بھی بڑا دخل تھا۔ مثلا نسبی افتخار عربوں کی گھٹی میں پڑا تھا۔ اپنے اپنے قبیلہ کی طرف نسبت ان کے لیے دنیا جہان کی عزت و عظمت سے زیادہ وقوع تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن قبائل کو گھٹیا تصور کیا جاتا تھا، ان کے افراد اپنے آپ کو معاشرہ میں ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے ہندوؤں کے ہاں شودر، اور جب خود عربوں کے بعد اپنے قبائل کے افراد کا یہ عالم تھا تو ان کے معاشرہ میں بیچارے غلاموں کی جو ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہو سکتی تھی، وہ ظاہر ہے خواہ وہ غلام آزاد کردہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اسلام نے یہ ذہنیت ہی بدل ڈالی۔ اس نے حسب و نسب کے تمام امتیازات مٹا کر اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاکُمْ 49/13 کو معیار فضیلت و تکریم قرار دے دیا۔ اس سے ایسی مساوات انسانیہ کی جنت وجود میں آ گئی جس میں نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
آپ ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات عرضی کے آخری سانس میں رومیوں کے خلاف جس لشکر عظیم کو تیار کیا، اس کی سپہ سالاری کے لیے عام الفاظ میں ایک غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، یعنی ایک غلام ابن غلام سپہ سالار اور اس کی ماتحتی میں عرب کے بلند ترین قبائل کے نامور سردار سپاہی۔ جہاں تک قبائلی اور خاندانی نسبتوں کے تصور کو مٹانے کا تعلق تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں اس قدر محتاط تھے کہ ایک دفعہ آپ تک یہ اطلاع پہنچی کہ فوج میں 2 سپاہیوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے اپنے قبیلہ کا نام لے کر انہیں اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس پر آپ سخت برافروختہ ہوئے، اس لیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ سینوں میں کمتری اور برتری کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، بلکہ رنگ اور خون کے امتیاز سے اخوت اسلامیہ کی جڑ کٹ جاتی ہے، جس پر امت کی تشکیل کا دار و مدار ہے۔ اسلام میں نسبت صرف ایک ہی باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے دین کی نسبت، ایمان کی نسبت، دور حاضر کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کی نسبت۔ اگر مسلمان کہلانے کے بعد بھی رنگ، نسل، خون، وطن کے امتیازات باقی رہ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا یہ دعویٰ صرف زبان اور الفاظ تک محدود ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، 49/14۔ یہ وجہ تھی کہ اس خبر کے ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر برافروختہ ہوئے، کیونکہ یہ اسلام لانے کے بعد پھر جاہلیت، حالت کفر کی طرف پلٹ جانے کی غماز تھی۔ چنانچہ آپ نے فوراً مدار النظام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تفصیلی مراسلہ بھیجا۔ اس میں مرکزی واقعہ تو مدد کے لیے قبیلے کو پکارنا تھا، لیکن ضمناً مزید ایسی ہدایات بھی آ گئی تھیں جن کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس میں آپ نے لکھا، جب بھی کبھی 2 ایسے معاملات سامنے آئیں جن میں ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسرا دنیا کے طبعی مفاد کے لیے، تو دنیا سے متعلق حصہ پر اللہ سے متعلق حصہ کو ترجیح دو، یعنی دنیاوی مفاد کو ہمیشہ مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھو۔ اگر کبھی قبائلی تنازع ابھرے اور کوئی شخص یا آلے فلاں کہہ کر آواز دے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ ایسا کہنے والوں کی تلوار سے خبر لو تاکہ وہ اللہ اور اپنے امام کی طرف رجوع کر لیں۔ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ قبیلہ سمبا کے بعض افراد نے یا آل سمبا کہہ کر پکارا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میرا مراسلہ پہنچتے ہی انہیں سخت سزا دو تاکہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے، تم سب کے لیے اپنے دروازے یکساں طور پر کھلے رکھو، ان کے کام خود سر انجام دو، مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، کیونکہ تم انہی میں کے ایک فرد ہو، اس فرق کے ساتھ کہ اللہ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اور تمہارے گھر والے ایسا کپڑا پہنتے، ایسا کھانا کھاتے اور ایسی سواریاں رکھتے ہیں جو عام مسلمانوں کو میسر نہیں۔ اللہ کے بندے بچ، کہیں تیرا حال اس جانور کا سا نہ ہو جائے جس کا گزر ایک شاداب وادی پر ہوا تو سوائے پرخوری اور فربہی کے اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہ رہا، حالانکہ وہی پرخوری اور فربہی اس کی ہلاکت کا موجب تھی۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ حاکم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب حاکم بگڑتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعیت بدبخت ہو جائے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا عالم، اور اس قسم کی تھیں ان کی ہدایات جو وہ ذمہ دار ارباب مملکت اور سپہ سالاران جوش و عساکر کو بھیجتے رہتے تھے۔
میدان جنگ میں آپ اس قسم کی ہدایات بھیجتے رہتے۔ جہاں تک مجاہدین کے بال بچوں کا تعلق تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ سپاہیوں کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کا باپ عمر ہے۔ چنانچہ آپ خود ان سپاہیوں کے گھروں پر جا کر دریافت فرماتے کہ ان کے بال بچوں کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں۔ جن گھروں میں مرد نہ ہوتے ان کا سودا سلف خود خرید کر لا دیتے، ان کے مویشیوں کو چارہ ڈالتے، ان کا دودھ تک دھو دیتے، خط آتے تو خود جا کر انہیں پڑھ کر سناتے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ان کے اہل خانہ کی طرف سے جوابی خطوط لکھتے۔ خطرہ کے وقت راتوں کو ان کے گھروں کا پہرا دیتے، چپکے سے ان کے حالات معلوم کرتے اور انہیں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی بہم پہنچاتے۔ تفصیل ان امور کی آگے چل کر سامنے آئے گی۔ ایک رات پاسبانی کے دوران سنا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر کچھ اشعار گنگنا رہی ہے جن میں ہجر کی راتوں کا ذکر تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر میدان جہاد میں گیا ہوا ہے اور ایک عرصہ ہوا لوٹا نہیں۔ آپ نے عام حکم جاری کر دیا کہ سپاہیوں کو اس انداز سے رخصت دی جائے کہ وہ ایک معقول وقفہ کے بعد گھروں سے ہو آیا کریں۔ شکست خوردہ فوج کی حوصلہ افزائی۔ مجاہدین کو عام طور پر ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوئی تھی، لیکن جنگ پھر جنگ ہے، اس میں فتح کے ساتھ شکست کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ جو خود حضور نبی اکرم کے عہد ہمائیوں میں بھی جیوش اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں، اگرچہ وہ شکستیں عارضی تھیں اور ان کے دوبارہ سنبھل جانے پر مبدل بے فتح و ظفر ہو گئیں۔ اسی طرح عہد فاروقی میں بھی بعض محاذوں پر عساکر اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں۔ ان میں ایران پر حملہ کے سلسلہ میں جسر کی شکست بڑی ہمت شکن تھی۔ جب یہ شکست خوردہ سپاہی مدینہ آئے تو یہ خود مارے شرم کے سر اٹھا کر نہیں چلتے تھے اور ان کے اعزاء و اقارب انہیں سخت ملامت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان ملامت کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹا اور ان سپاہیوں کی ایسی ہمت افزائی کی کہ وہ تازہ دم ہو کر ہر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قسم کا حقیقت پسندانہ رویہ اور مجاہدین کے ساتھ مشقت و رافت کا سلوک تھا، جس نے ان کے سینوں میں سکون و اطمینان کی جنتیں آباد کر دی تھیں، اور یہی تھا وہ سکون و اطمینان جس کی وجہ سے ان میں کا ایک 10 کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ جب سپاہی کی اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی رہے، شہادت کے متعلق اس کا ایمان ہو کہ اس سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اس بات کا اسے کامل یقین ہو کہ اس کے بعد اس کے بال بچے لاوارث نہیں رہ جائیں گے، بلکہ ان کی نگاہ پرداخت اس سے بھی بہتر ہوگی جیسی اس کی زندگی میں ہو سکتی تھی، تو اس سپاہی کی بے جگری کا مقابلہ دنیا کی کون سی طاقت کر سکتی ہے؟ اور یہی تھی ان کی وہ بے جگری جس سے دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا ان کے زیر نگیں آ گئی تھی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا تھا۔